رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. معزز و مکرم حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ گزشتہ ایک سال سے زائد عرصے سے تسلسل کے ساتھ یہ درس الحمدللہ چل رہا ہے. گزشتہ امام اور مقتدی کے مسائل کے عنوان پر جو درس ہوا، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ویڈیو یوٹیوب پر بھی اپلوڈ کیے جاتے ہیں، تو اس کو دیکھنے کے بعد ہمارے عزیزوں میں سے ایک صاحب نے فون کر کے کچھ سوالات کیے ہیں. آج ایک دو سوال ان کے شامل کر کے درس کی طرف آتے ہیں. گزشتہ یہ بات بیان کی گئی تھی کہ امام اگر فاسق اور فاجر ہے تو اس کی اقتداء اور مقتدی اس سے ناراض ہیں تو امامت کرنا درست نہیں ہے. تو اس حوالے سے انہوں نے فون پہ مجھے سوال کیا کہ ایک ان کے محلے میں ایسا معاملہ پیش آیا کہ بغیر کسی وجہ کے آپسی دشمنی کی وجہ سے مسجد میں ایک مرتبہ نماز کا وقت تھا، امام صاحب بھی موجود نہیں تھے اور نہ اس مسجد میں کوئی امام مقرر ہے. تو ایک صاحب جو شرعی لباس میں تھے اور تھوڑے مسائل بھی جانتے تھے، تو وہ نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور ان سے کوئی بھی ناراض نہیں تھا. تو ایک شخص اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے ان کو امامت کے مسئلے سے پیچھے کر دیے. تو اس طرح کا عمل کرنا درست ہے یا نہیں ہے، اس کی وعید کیا ہے؟ تو اس حوالے سے دیکھیے، اگر گزشتہ بھی ہم نے پڑھا کہ امام اگر صحیح العقیدہ نہیں ہے، فاسق و فاجر ہے، ویسے آدمی کے پیچھے بھی اگر نماز پڑھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہماری نماز ٹوٹ جاتی ہے. ویسی اقتداء مکروہ لکھی گئی، مکروہ فرمایا گیا. اگر واقعی امام گناہ گار ہے، فاسق فاجر ہے، کھلے عام گناہ کرتا ہے، تو ویسے آدمی کے پیچھے نماز پڑھنے سے احتیاط کرنا چاہیے. اگر پڑھ بھی لیا جائے، ان کو پیچھے نہ بھی کیا جائے تو نماز مکروہ ہے. مگر بلا کسی وجہ کے اور امامت کے مسئلے سے پیچھے کرنے کا حق اس صورت میں ہے جب دین کے معاملے میں وہ اہلیت نہیں رکھتا. دنیا کے کسی معاملات میں، دنیا آپسی کسی دشمنی کی وجہ سے کسی کو امامت کے مسئلے سے پیچھے کرنا، یہ انتہائی سخت ناپسندیدہ بات ہے. اس میں سب سے بڑی بات کیا ہے؟ انسانیت کی ذلت اور رسوائی ہے، جو اسلام میں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے. اسلام اس بات کو قطعی پسند نہیں کرتا کہ کسی ایمان والے کو ذلیل اور رسوا کیا جائے. دشمنوں کے ساتھ محبت کا برتاؤ کرنے کی اسلام تعلیم دیتا ہے. تو نماز کے مسئلے سے کسی کو بغیر وجہ کے اپنی ذاتی دشمنی کی وجہ سے پیچھے کرنا، یہ انتہائی ناپسندیدہ اور اللہ کے غضب کو دعوت دینے والی بات ہے. دوسرا ایک سوال تھا کہ کرسی پر بیٹھ کے جو حضرات نماز پڑھتے ہیں، وہ اپنی کرسی کو اگر صف کے بیچ میں لیتے ہیں تو کیا اس کی وجہ سے اقتداء میں صف میں خلل پڑتا ہے، یا پھر اگر کرسی پر نماز پڑھیں گے تو کرسی کدھر رکھی جائے؟ تو ایک سوال تھا. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ اگر کوئی سجدہ کرنے کی قدرت نہیں رکھتا، بیماری کی وجہ سے رکوع کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا، جھکنے سے کوئی مسئلہ آتا ہے، تو شریعت کا حکم یہ ہے کہ بیٹھ کر نماز پڑھے، نیچے بیٹھ کر نماز پڑھے. اور نیچے کیسے بیٹھے؟ قاعدے میں جس طرح بیٹھتے ہیں اس طرح بیٹھے. اگر ویسے بھی نہیں بیٹھ سکتے تو جیسی آپ کو سہولت ہے، جس طرح سہولت ہے بیٹھیں. اور سر رکوع میں جاتے ہیں وہ جھکا نہیں سکتے تو اشارے سے جھکائیں. اس کا حکم یہ بتایا گیا کہ رکوع میں جتنا آپ سر جھکا رہے ہیں اس سے تھوڑا نیچے سجدے کی طرف جھکائیں گے، سجدے کے وقت جھکائیں گے. تو آپ کو جو معذور ہے، جو کھڑے ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتے کسی بیماری کی وجہ سے، یا پھر رکوع سجدے میں جھک نہیں سکتے، اس وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھ رہے ہیں، تو نیچے بیٹھ کر نماز پڑھنا ہے.
کرسی کا سہارا لینا نہیں ہے، یا پھر ایسی مجبوری ہے کہ کرسی پر ہی بیٹھ سکتے تو اس کی بھی شریعت میں گنجائش ہے کہ آپ اپنی سہولت سے نماز ادا کر سکتے ہیں، مگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ کرسی صف کے آخر میں ہو، اور اس کے جو پیچھے کے جو پہیے ہیں، جو پیچھے کے جو 2 پاؤں ہوتے ہیں کرسی کے، وہ اس طرف رکھیں جس طرح لوگوں کی ایڑیاں ہوتی ہیں صف میں، تاکہ وہ صف میں شمار ہو سکے، فقہاء نے لکھا ہے۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی اپنی کرسی کو بیچ میں لاتے ہیں تو ان کے بیچ میں لانے سے کیا دوسری صف والوں کی نماز میں کچھ خلل پڑے گا؟ چونکہ یہ معذور ہیں، ان کا عذر ہے، شریعت ان کو اجازت دیتی ہے، تو اس صورت میں اگر یہ بیچ میں آتے ہیں کسی وجہ سے تو بھی دوسرے کی نماز میں کوئی خلل ہونے والا نہیں ہے، نہ صف میں کوئی خلل ہونے والا ہے۔ مگر بہتر طریقہ یہ ہے کہ نیچے بیٹھے، یا پھر اگر کرسی پہ بیٹھنا ہی ہے تو سیدھی جانب یا بائیں جانب آخر میں بیٹھے جہاں پہ صف ختم ہو رہی ہے۔ اگر صف آدھی روز آدھی بنتی ہے تو جہاں پر ختم ہو رہی ہے وہاں پہ کرسی رکھی جائے۔ یہ 2 باتیں تھیں جو شامل کی گئی۔ پھر اس کے بعد آج کے ہم درس کی طرف آتے ہیں۔ آج کا جو درس ہے مفسدات نماز کے بارے میں ہے، یعنی وہ مسائل جس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، نماز فاسد ہوتی ہے۔ فاسد ہونے کا مطلب ہے نماز کا ٹوٹنا۔ ایسے کون سے کام ہیں نماز کی حالت میں ہونے سے نماز انسان کی ختم ہو جاتی ہے، ٹوٹ جاتی ہے، پھر سے اس کو نماز دہرانا پڑے گا؟ تو اس میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ نماز میں بات کرنا۔ یہ تو عام سی بات ہے، ہر کوئی اس کو سمجھ سکتا ہے کہ نماز کی حالت میں ہم جب اللہ اکبر تکبیر تحریمہ اس کو کہنے کی ایک وجہ علماء نے یہ بیان کی کہ اب بندہ جب ہاتھ اٹھا کر رکعت باندھتا ہے تو اب اس پر ہر چیز حرام ہے، بات کرنا، کھانا پینا، سب چیزیں، اس لیے اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ سب چیزیں اس کو حرام ہو جاتی ہیں۔ نماز کی حالت میں بات نہیں کر سکتا، کھا نہیں سکتا، پی نہیں سکتا۔ سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ بات نہیں کرنا۔ اگر بات کریں گے تو نماز ٹوٹ جائے گی، چاہے وہ غلطی سے بات کرے یا پھر جان بوجھ کر بات کرے۔ دوسری چیز، کسی کے کلام کا جواب دینا۔ کوئی بات کر رہے ہیں، بات کا جواب دینا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ کسی کو سلام کرنا، نماز کی حالت میں اگر سلام کرتے ہیں تو بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے، یا پھر کسی کے سلام کا جواب دینا۔ عموماً ہوتا کیا ہے، لوگوں کو مسجد میں آتے ہی سلام کرنے کی عادت رہتی ہے، اور بعض لوگوں کو کیا ہے، سلام سنتے ہی جواب دینے کی عادت رہتی ہے، کیونکہ دن میں کئی مرتبہ یہ جملہ استعمال ہوتا رہتا ہے۔ بعض وقت ہوتا ایسا ہے کہ ہم نماز پڑھتے رہتے ہیں، آنے والے مسجد میں السلام علیکم کہتے ہیں تو ہم کو چونکہ جواب دینے کی عادت رہتی ہے، زبان سے کلمہ نکل گیا وعلیکم السلام تو نماز فاسد ہو گئی، نماز ٹوٹ گئی۔ تو نماز کی حالت میں جواب دینا نہیں ہے۔ اور نہ اسی طرح کسی کے چھینک پر، نماز پڑھ رہے تھے، بازو والا چھینکے الحمدللہ بڑا، وہ نماز میں نہیں ہے، ہم اس کے بدلے میں یرحمک اللہ کہتے ہیں جواب میں، تو گویا یہ اس کا جواب ہے، تو اس لیے نماز نہیں ہو رہی ہے، نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں اگر ہم نے چھینکا، نماز پڑھنے والے نے حالت نماز میں چھینک آئی، تو چونکہ الحمدللہ بولنے کی عادت ہے، اگر نماز کی حالت میں اپنی چھینک پر الحمدللہ کہا تو فقہاء نے لکھا کہ نماز نہیں ٹوٹے گی۔ دوسرے کی چھینک کا جواب دینا یہ نماز کے مفسدات میں سے ہے، نماز کو توڑنے والا عمل ہے۔ نہ کسی کے سلام کرنا ہے، نہ کسی کے سلام کا جواب دینا ہے، نہ کسی کی چھینک کا جواب دینا ہے۔ اسی طرح اچھی خبر سن کر الحمدللہ نہیں کہنا ہے۔ اب گھر میں بعض وقت اس سے ماحول ہوتا ہے کہ کسی ایک اچھی خبر کے انتظار میں رہتے ہیں، اب اس دوران اگر نماز کا وقت آئے، ہم نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، توجہ پھر بھی ایک بے چین رہتی ہے۔ اس وقت حالت نماز میں اگر کوئی یہ خبر سنا دیا اور زبان سے الحمدللہ کہا جواب میں، تو نماز ٹوٹ گئی۔ اسی طرح بری خبر سن کر انا للہ و انا الیہ راجعون کہنا، یہ تو عموماً ہوتا نہیں ہے، مگر چونکہ فقہاء نے لکھا ہے کہ اس طرح تعجب کے کلمے پر سبحان اللہ یا لا الہ الا اللہ کہنا، یہ بھی مفسدات نماز میں ہے۔ اسی طرح کسی درد یا مصیبت وغیرہ پر آہ یا اف کہنا، یعنی تکلیف کی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں اور تکلیف کی وجہ سے آوازیں نکال رہے ہیں، تو اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ ہاں تکلیف کی وجہ سے اگر صرف آنسو بہتے ہیں، آواز زبان سے نہیں نکلتی، تو نماز نہیں ٹوٹتی۔
حالت نماز میں کسی تکلیف یا بیماری کی وجہ سے آواز نکالنا یہ مفسدات نماز میں. نماز میں کھڑے ہوئے ہیں تو خشوع و خضوع کے ساتھ توجہ اللہ کر کے نماز ادا کرنا چاہیے. آواز کے ساتھ اگر رو رہے ہیں تو پھر نماز نہیں ٹوٹتی. اور اگر رو رہے ہیں جنت کیا قرآن کی آیت نماز میں پڑھ رہے ہیں، اس میں جنت کا ذکر آیا تو اللہ کے خوف سے آنسو بہا رہے ہیں، صحابہ کرام کا طریقہ تھا. جنت کا ذکر آتا تو شوق میں آنکھ سے آنسو نکلتے تھے. تو اس طرح کیفیت میں آنسو نکلنا اس سے نماز نہیں ٹوٹتی. تکلیف کی وجہ سے رونا، جس طرح عام طرح روتے وقت آواز نکالتے ہیں، ویسی آواز حالت نماز میں نکالنا یہ ناپسندیدہ، بلکہ نماز مفسدات نماز میں سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. بلا عذر کھنکارنا، بعض لوگوں کا عادت چپ بار بار کھنکار کرتے ہیں. حلق میں اگر کوئی چیز اٹکی ہوئی ہے یا پھر بیماری کی وجہ سے یا تکلیف کی وجہ سے اگر کوئی مسئلہ ہے، کھنکار رہے ہیں تو الگ بات. بغیر وجہ کے آواز نکال رہے ہیں، کھنکار رہے ہیں بار بار، تو یہ مفسدات نماز میں سے ہے. اس طرح نماز ٹوٹ جاتی ہے. ایسی دعا مانگنا جو آدمیوں سے مانگی جاتی ہے، جیسے کپڑے، کھانا وغیرہ. مثلا یوں کہنا کہ اللہ مجھے کپڑا دلا دے، یا پھر نماز کی حالت میں کوئی کلمات دعا کے ادا کرنا جو عموماً عام طور پہ دنیاوی ضروریات کے وقت دوسروں سے مانگے جاتے ہیں، تو اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. اور ایک مسئلہ ہے حالت نماز میں قرآن مجید دیکھ کر پڑھنے سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. عموماً ہوتا کیا ہے، سوشل میڈیا کے ذریعے آپ رمضان المبارک میں دیکھیں کہ بہت سارے لوگ تراویح میں دیکھ کر نماز پڑھتے ہیں. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس قرآن مجید دیکھ کر پڑھنا حالت نماز میں یہ مفسدات نماز میں سے ہے. مطلب کیا ہے؟ نماز ٹوٹ جاتی ہے. یا پھر اب حالت نماز میں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں، بازو کوئی قرآن لے کے بیٹھا، اب ہماری نظر قرآن کی آیت پر پڑی، آیت ہم کو سمجھ میں آ رہی ہے مگر پڑھ نہیں رہے ہیں، تو بھی نماز نہیں ٹوٹتی ہے. دیکھ کر قرآن حالت میں لے کر نماز میں دیکھ کر قرآن پڑھنا یہ مفسدات نماز میں ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے. اسی طرح قرآن کا غلط پڑھنا، اس سے بھی نماز ٹوٹ جاتی ہے. یہ انتہائی اہم مسئلہ ہے. الحمدللہ رب العالمین کی جگہ کہ کوئی الحمدللہ پڑھا تو بالکل معنی کا فرق آ جاتا ہے. جس طرح جو حرف جو جملہ ادا کرنا ہے اس طرح اگر ادا نہیں کرے تو نماز فاسد ہو رہی ہے. اب آپ اندازہ لگا، اب آپ غور کریں، یہ تجوید سے قرآن کو پڑھنا کی قدر اہم لازم چیز ہے. اور آپ سوچیں کہ اس جانب مسلمان کتنے % توجہ دے رہے ہیں. ایک سروے کے مطابق یہ بتایا گیا کہ مسلمانوں کی پوری تعداد میں جتنے بھی % ہے اس میں سے 1% سے بھی کم ایسے لوگ ہیں جو قرآن کو پورے ترجمے کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھیں. یہ تو علم والوں کا حال ہے. اب جو قرآن پڑھائی نہیں ان کی تعداد کا عالم کیا ہو. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جب ایک عمر پہ پہنچے تو اب ہم نہیں پڑھ سکتے. یہ ہمارا عذر بالکل غلط ہے، کیونکہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے جب تعلیم کا آغاز کیا تو بڑی عمر کے ہی تھے، چھوٹے بھی تھے مگر اکثریت بڑے تھے، کیونکہ حضور علیہ السلام نے 40 سال کی عمر مبارک میں اعلان نبوت فرمایا. تو اس وقت جو بڑے بڑے صحابہ تھے وہ حضور سے سیکھا کرتے تھے. ان کو فکر تھی کہ اللہ کا کلام اگر ہم صحیح نہیں پڑھیں گے تو دنیا کی اتنی بھی بڑی سے بڑی چیز صحیح پڑھ کر کوئی فائدہ نہیں. نہ ہمارے پاس آج معاشرے میں قرآن کو صحیح پڑھنے کی فکر ہے. اگر کوئی سیکھنا چاہے تو بھی، اور اپنے گھروں کے بچوں کو بھی سکھانے کی طرف ہم توجہ نہیں دلاتے. اس طرح قرآن غلط پڑھنا کہ معنی بگڑ جائے یا معنوں میں تغیر آ جائے یا لفظ بالکل بے معنی ہو جائے. نیز الحان، زبر، زیر پیش کے نغموں کی رعایت سے بڑھا کر پڑھنا بشرطے کہ اس سے معنی بدل جائیں مفسدات میں سے ہے. اور اگر معنی نہ بدلیں تو مفسد نہیں ہے. بعض لوگ خیرات کے چکر میں، کھینچنے کے چکر میں غلط سلط پڑھتے ہیں. تو یہ جو سورے آپ کو یاد ہیں، اس عام مسلمانوں کو جو سورے یاد ہیں، کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں
کہ ان سوروں کو، ایک سورہ، دو سورے، کم از کم 10 سورے کسی عالم صاحب کے پاس بیٹھ کر آپ کو یاد کرنا، صحیح اس ادائیگی کے ساتھ پڑھنا، یہ کوشش کرنے کی فکر ہونی چاہیے۔ اتنے سورے بھی یاد کریں، آپ کو ایک سورہ صحیح آتا ہے وہی آپ بار بار نماز میں پڑھیں تو کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر غلط پڑھنا یہ مفسدات نماز میں سے۔ اب ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہماری نماز ہو رہی، مگر ہماری نماز ہو رہی نہیں، کیونکہ ہم کو صحیح قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا۔ تو اس بات کا خیال رکھیں۔ پھر اس کے بعد ہے، ہر نمازی خصوصاً امام پر لازم ہے کہ قواعد تجوید حسب ضرورت سیکھ لے اور قرآن مجید کو حتی الامکان صحیح پڑھنے کی کوشش کرے تاکہ نماز میں فساد لازم نہ آئے۔ بعض حضرات ہوتے ہیں جس کو لوگ عالم یا مولوی سمجھ کے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھا دیتے ہیں یا پھر امامت کے لیے رکھ لیتے ہیں، جبکہ وہ عالم نہیں ہوتے، تجوید کو نہیں جانتے۔ تو ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس عذر کا اظہار کرے کہ میں عالم نہیں ہوں، یا پھر عالم میرے کوئی مسئلہ نہیں ہے، مگر قرآن کو صحیح معنوں میں پڑھ کر امامت کریں۔ نماز جب پڑھا رہے ہیں تو یہ ذمہ داری ہے کہ تجوید صحیح معنوں میں سیکھ کر نماز پڑھائیں۔ اگر نہیں ہے تو خود کی نماز بھی خراب ہو رہی ہے، پیچھے مقتدیوں کا بھی وبال آ رہا ہے، اس بات کا خیال رکھیں۔ اسی طرح مفسدات نماز میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ نماز میں لقمہ دینا یا لینا بشرطِ لقمہ دینے والا مقتدی اور لینے والا اس کا امام نہ ہو۔ مسجد میں آئے تھے، امام صاحب نماز پڑھا رہے، ابھی ہم رکعت نہیں باندھے، وضو کر کے آئے تھے، امام صاحب کی نماز میں غلطی ہو گئی، اقتدا کے باہر ہی دروازے پہ ٹھہر کے لقمہ دے رہے۔ اگر مقتدی کا لقمہ امام صاحب لے لیے بغیر مقتدی کا، جو مقتدی نہیں ہے، تو نماز فاسد ہوتی ہے۔ اور لقمہ دینے کا مسئلہ یہ بھی ہے کہ امام صاحب نماز کے دوران پڑھتے پڑھتے بعض وقت کیا ہوتا، جیسے مثال کے طور پہ یاسین شریف امام صاحب پڑھ رہے ہیں، عموماً سب کو یاد ہوتی ہے، یہ یاسین پڑھتے وقت پوروں کی توجہ امام صاحب کی طرف رہتی، اور ذرا بھی غلطی کرے تو پیچھے سے لقمہ دینا شروع کرتے، چونکہ ہم کو یاد رہتا ہو۔ حکم یہ ہے، لقمہ دینے کا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب ایک مرتبہ غلطی کر کے رک گئے تو مقتدیوں کو یہ حکم ہے کہ لقمہ دینے میں جلدی نہ کریں، بلکہ مہلت دیں کہ امام صاحب اس کو اپنے سے درست کر سکیں۔ دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، اس کے بعد جب لقمہ دینے کا حکم، جو صورت ہم آپ کو یاد ہے، اور یہ ایسے مسائل رمضان میں بہت ہوتے ہیں۔ کچھ سورہ رحمان ہے، سورہ یاسین ہے، اور دوسرے سورے چند لوگوں کو پڑھتے پڑھتے یاد رہتے، اب پورے رمضان میں ان کو وہ سورتوں کا انتظار رہتا ہے کہ حافظ صاحب کب وہ سورے پڑھیں گے، اور پڑھتے پڑھتے بائی چانس اگر غلطی سے غلطی کر گئے، پیچھے سے لقمہ بھی دیتے ہیں اور نماز کے بعد مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں۔ تو یہ لقمہ دینے کا طریقہ غلط ہے، ہم نے جو بنایا۔ لقمہ دینے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب کو مہلت دیں۔ بعض وقت ہوتا ہی ہے، رمضان میں سے بہت سارے مسائل ہم کو دیکھنے کو ملتے، پڑھتے پڑھتے امام صاحب، حافظ صاحب سانس لینے رکے رہتے، پیچھے سے لوگ لقمہ دیتے، جبکہ لقمہ دینے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہاں پر۔ لقمہ دینے کا طریقہ کیا ہے کہ امام صاحب کوشش کے باوجود بھی آگے نہیں پڑھ رہے ہیں، یاد نہیں آ رہا ہے تو لقمہ دیں، اور امام صاحب کو اگر ایک بار یاد نہیں آیا پھر وہ چھوڑ کر اگر دوسرا سورہ شروع کریں تو وہ کر سکتے ہیں، یہ بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مقتدی اپنے امام کو لقمہ دے تو نماز فاسد نہ ہوگی، مقتدی ہے تو لقمہ دے سکتا ہے، مگر دینے کا طریقہ میں نے اقتدا کے باہر ہے، اقتدا کے باہر اگر کوئی لقمہ دے اور امام صاحب لقمہ لے تو نماز فاسد ہو جائے گی۔ امام کو چاہیے کہ اگر بقدر واجب قرات کر چکا ہو تو رکوع کر دے، ورنہ فوراً دوسری سورت شروع کرے، خاموش کھڑے رہ کر مقتدیوں کو لقمہ دینے کا موقع نہ دے، یہ امام صاحب کی ذمہ داری ہے۔ اب یاد نہیں آ رہا تو جب جیسے ہی معلوم ہو گیا تو وہ سورہ چھوڑ کر دوسرا شروع کر دے، مگر مقتدیوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ فوراً لقمہ نہ دے بلکہ صبر کریں، جب صورت آئے، ضروری صورت آئے، لازمی صورت آئے تو اس وقت لقمہ دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں۔ نماز میں غیر نمازی کا کہا ماننا بھی نماز کو فاسد کر دیتا ہے۔ امام اور مقتدی کی نماز ہے تو امام صاحب اگر کوئی لقمہ سنیں گے، کوئی بات سنیں گے یا خلیفہ بنائیں گے تو مقتدی کو ہی بنائیں،
باہر کے آدمی سے اگر کوئی معاملہ ہوا، بات ہوئی، لقمہ کا لین دین ہوئی تو نماز فاسد ہو جاتی ہے۔ اسی طرح نماز کے مفسدات میں، نماز کو توڑنے والی چیزوں میں یہ ہے کہ بالغ آدمی کا نماز میں قہقہ لگا کر ہنسنا، مسکرانا، اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، اس سے بھی پرہیز کرنا بہتر ہے، مگر زور زور سے ہنسنا یہ مفسدات نماز میں سے ہے، اس سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ رکوع و سجود والی نماز میں، اور اگر نماز جنازہ ہو تو قہقہ مفسد نہیں ہے۔ جب انسان ہو سکتا ہے کہ ابھی عام نمازوں میں ہنسے، قہقہ لگائے، مگر نماز جنازہ پڑھتے وقت کوئی ہنسنے کی ہمت نہیں کرتا، ہر ایک کو اپنی فکر رہتی ہے، اور جو منظر سامنے ہوتا ہے اس میں ایک کیفیت بندے کی ہوتی ہے، تو وہاں پہ کوئی نہیں ہوتی، مگر فقہاء نے لکھا کہ اس صورت میں اگر کوئی قہقہ لگائے تو نماز نہیں ہوتی، مگر سجدے والی، رکوع والی نماز ہے، پانچ گانا نماز ہے، حالت نماز میں اگر کوئی زور سے ہنس رہا ہے قہقہ لگا کر تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ اب قہقہ لگا کر ہنسنا کس کو کہتے ہیں؟ قہقہ یعنی اس طرح ہنسنا کہ پاس والا آدمی سن لے، اس سے وضو اور نماز دونوں ٹوٹ جاتے ہیں، اور اس طرح ہنسنا کہ آپ سنیں اور پاس والا نہ سنے تو اس کو ضحک کہتے ہیں، اس سے صرف نماز ٹوٹ جاتی ہے، وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور اس طرح ہنسنا کہ نہ آپ سنیں نہ کوئی دوسرا سنا تو اس کو تبسم کہتے ہیں، مسکراہٹ کہتے ہیں، اور اس سے نماز نہیں ٹوٹتی، نہ وضو ٹوٹتا ہے۔ نماز میں مسکرائی کسی وجہ سے، بعض ایسی باتیں یاد آ گئی شیطان کے وسوسے سے مسکرا لیا تو کوئی مذاق نہیں، کوئی مذائقہ نہیں ہے، مگر زور زور سے ہنسنا اس مفسدات نماز میں سے۔ اسی طرح عمل کثیر کرنا یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، یہ عام طور پہ مقتدیوں میں پایا جاتا ہے۔ عمل کثیر کس کو بولتے؟ جو نماز کے اعمال میں سے نہ ہو اور نماز کی اصلاح کے لیے ہو۔ عمل کثیر یعنی ایسا کام کرنا جو حالت نماز میں نہیں کیا جاتا، نماز کے باہر کیا جاتا، یا پھر ایسا کام کرنا نماز کی حالت میں کہ باہر والا آدمی دیکھ کر سمجھنا کہ آدمی نماز تو نہیں پڑھ رہا، ایسا عمل کرنا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ عمل کثیر۔ اس کی تھوڑی وضاحت دیکھ لیں۔ عمل کثیر وہ عمل ہے جس کے کرنے والے کو دور سے دیکھنے والے سمجھے کہ یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، یا خود نماز پڑھنے والا اس کو عمل کثیر سمجھے، تو یہ عمل کثیر ہے۔ مثلا ایک رکعت میں 2 رکوع یا 3 سجدے کرنا اگرچہ عمل کثیر ہے، مگر چونکہ رکوع اور سجود والے اعمال نماز سے ہیں اس لیے نماز مفسد نہیں۔ عمل کثیر یعنی اگر 2 کی جگہ 3 سجدے کرا تو یہ عمل کثیر نہیں ہوا۔ نماز کے باہر جو کام کرتے ہیں وہ نماز میں کرنا۔ مثال کے طور پہ نماز میں آپ کھجا رہے ہیں چہرے پر، ایک رکوع میں 3 بار سے زیادہ کھجا رہے ہیں تو نماز ٹوٹ جاتی ہے، ہاتھ باندھے کھڑے ہوئے ہیں، کل اس کے بارے میں آپ پڑھیں گے۔ نماز میں کھجلانا اگرچہ عمل کثیر نہیں، لیکن ایک ہی رکوع میں 3 مرتبہ کھجلانا اور ہر مرتبہ ہاتھ اٹھانا عمل کثیر اور مفسد نماز ہے۔ مثال کے طور پہ ہاتھ باندھ کے قیام میں کھڑے ہوئے، ایک بار ہاتھ اٹھا کر آپ نے چہرے کو حرکت کی، چہرے پر کھجایا، پھر بڑھانا، پھر 2 مرتبہ، پھر 3 مرتبہ، اس سے زیادہ ایک رکوع میں آپ کرتے ہیں تو نماز فاسد ہو رہی ہے۔ یہ عمل اکثر مقتدیوں میں ہوتا ہے، بار بار ہاتھ اٹھاتے ہیں، کبھی ٹوپی سیدھی کرتے ہیں، کبھی داڑھی پہ ہاتھ پھراتے رہتے ہیں، کبھی کچھ کرتے رہتے ہیں، یا پھر رکوع میں بیٹھے ہوئے ہیں اپنے دامن کو بار بار سیدھا کرتے رہتے ہیں۔ 3 مرتبہ سے زیادہ آپ نے ایسا کوئی حرکت ایک رکوع میں کی تو نماز فاسد ہو گئی، آپ کو معلوم بھی نہیں۔ لاپرواہی اس میں بہت زیادہ ہوتی ہے، بار بار ہاتھ چھوڑنا، بار بار ہاتھ کو باندھ لینا، بار بار کھجانا، یہ نماز میں نہیں ہونا چاہیے۔ حتی الامکان ان چیزوں سے بچنا چاہیے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ عمل کثیر میں ہے، نماز اس سے فاسد ہوتی ہے۔ اس کے بجائے آپ دیکھیں اکثر مقتدیوں بار بار سر پہ کھجاتے ہیں، بار ٹوپی سیدھی کرتے ہیں، ایک بار 2 بار، زیادہ سے زیادہ 3 بار، وہ بھی غیر ضروری نہیں کرنا چاہیے، حتی الامکان بچنا چاہیے۔ غیر ضروری کرنے سے یہ عمل کثیر ہوتا ہے، نماز اس سے فاسد ہوتی ہے۔ جیسے کہ ابھی آپ نے سنا کہ سجدہ 2 کی جگہ 3 کر رہے ہیں، یہ بھی عمل کثیر ہے، مگر چونکہ نماز میں کیا جانے والا عمل ہے اس سے نماز فاسد نہیں ہوگی۔ ایسا کام جو نماز کے باہر کرتے ہیں، بعض لوگ
رکوع میں قاعدے میں ہوتے ہیں، سمجھیے نماز پڑھے ہم، اب ہم کو صف میں سے جانا ہے، ہم پیچھے دیکھتے کوئی نماز پڑھ رہے کہ نہیں پڑھ رہے، مگر حالت نماز میں قاعدے میں ایسا بیٹھے رہتے، پورا ادھر ادھر دیکھتے رہتے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ انہوں نماز پڑھ رہے۔ جب کچھ دیر غور کریں گے یا پھر وہاں سے گزریں گے، بعد میں انہوں سلام پھیریں گے تو ہمارا معلوم ہو رہا کہ انہوں نماز پڑھ رہے۔ تو ایسی بہت سارے مسائل چونکہ لوگ واقف نہیں رہتے، ناواقفیت کی وجہ سے کرتے ہیں، تو اس سے احتیاط کرنا، اس سے مگر آپ جان بوجھ کر کریں یا انجانے میں کریں، نماز تو آپ کی ٹوٹ رہی ہے۔ چونکہ نماز کو سیکھنا یہ آپ کی ذمہ داری ہے، فرائض میں سے نہیں سیکھ رہے ہیں تو یہ عذر نہیں ہو سکتا کہ ہم سیکھے نہیں، ہماری غلطی معاف ہو جائیں گی، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو جو سیکھنا ہے وہ سیکھنا ہی ہے۔ یہ چند چیزیں تھیں جو آج کے درس میں شامل کی گئی، انشاءاللہ اس کی مزید وضاحت آئندہ درس میں کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ مولا تعالیٰ جو کچھ پڑھا جا رہا ہے، سنا جا رہا ہے، اس کو صحیح معنوں میں سمجھنے اور اس پر اخلاص کے ساتھ ہم کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، ہماری کوتاہیوں کو اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے، ہمارے اعمال کی، ہماری عبادتوں کی ہمیں اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سوالات کا موقع دیا جاتا ہے۔